مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز مصحفی تختی نمبر 3 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری دوسری ویڈیو ہے جو جیم اور با کے بارے میں ہے۔ جیم سے مراد جیم، ہا، خا وغیرہ ہے اور با سے مراد وہی با، تا، ثا وغیرہ ہے۔ البتہ یہاں پر جس طرح ہم کہا کرتے تھے کہ نون اور یا بھی اس کیٹیگری میں ہے، تو یہاں پر صورت تھوڑی سی مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر نون اور یا یہاں پہ جیم کے بعد یعنی آخر میں ہو تو نون اور یا شکل تبدیل نہیں کرتی ہے، بلکہ نون اس طرح ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ ہم جیم ملا دیں۔ اسی طرح اگر یا ہو تو اس طرح، یا بھی اس طرح، اس کی شکل اس طرح ہو جائے گی۔ یہ جیم ہے اور یہ نون ہے، اس کی شکل تبدیل نہیں ہوتی ہے، بس یہی فرق ہے۔ جیم سوائے ان حروف کے، یہ جو حروف ہم بتاتے رہتے ہیں، یہ حروف جیم الف کے ساتھ ہو، دال کے ساتھ ہو، کاف، لام، لام الف لا کے ساتھ ہو تو اس کا منہ بند رہتا ہے، اور جب جیم اپنے بہن یا بھائی کے ساتھ ہو جائے تو یہاں پر اس کی شکل مخصوص ہوتی ہے، اور وہ شکل یہ ہے کہ یہاں سے تقریباً اس کی جو پیمائش ہوگی وہ 1.5 نقطے کا ہوگی، اور پھر یہ جو دوسرا جیم اس کے ساتھ ہم ملا دیتے ہیں، یہ بالکل اس کا سرا سیدھا ہے، یہ ٹیڑھا ہے، اور پھر وہی جس طرح مفرد جیم ہم لکھتے ہیں تو اس طرح اس کی پہلی والی صورتحال ہے، یہ دیکھیں۔ اور باقی جتنے بھی جیم حروف کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو سارے کینچی نما ہے۔ کینچی نما کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح ہم اس کو ملا دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ جب جیم یہاں پہ سطر پہ لکھیں گے تو سب سے پہلے اس کے لیے ہم شروع میں 2 نقطے لگا دیتے ہیں، اور اس کی سیدھ میں ہم اس کا پہلا والا حصہ اس طرح لگا دیتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے لیے پھر ایک چھوٹی سی لکیر لگا دیتے ہیں، اور پھر قلم کو اس پہ ترچھا رکھ کے ایک خیمہ نما یعنی ٹرائی اینگل چیز، ایک شکل بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے یہ کرتے ہیں سیدھا اس اوپر والے نوک سے، اور پھر اس کے بعد یہ ڈاٹ بنایا، یہ خیمہ بنایا، اور خیمہ بناتے ہی فوراً ہم نیچے آ رہے ہیں، اور قلم اسی طرح ہم نے ترچھا پکڑا ہے جس طرح پہلے ہے، اور جس طرح یہ ہم نے بنا دیا۔ پھر یہ جو نوک ہے، اب یہ الٹا اسی میں سے اوپر کی جو پٹی ہے اسی پہ ہم دوبارہ لاتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ متصل بھی نہیں، اوپر بھی نہیں، بلکہ بین بین یہاں پہ اس کو ہم یہاں لائیں گے۔ اور دوبارہ میں بنا دیتا ہوں، چلو اس کی سیدھ میں ایک لکیر، اور پھر یہاں پر یہ فوراً نیچے سیاہی بھی ہم تھوڑی سی کم استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے قلم کو پتلا استعمال کر دیا، اور یہ اوپر والا نوک استعمال کر دیا، اور جو ہی نصف تک آ جائیں گے، پیمائش بھی بتا دیتے ہیں، 2 قط، 3 قط، 4 قط اور یہ 5 قط۔ تو یہاں کے بعد پھر یہاں اس کا یہ والا حصہ تھوڑا سا اوپر اٹھا دیں گے، اوپر اٹھاتے ہی اس کونے کے ساتھ قلم یہاں پہ ڈبل لائیں گے، اور یہاں اس کے ساتھ متصل بھی نہیں بلکہ اس میں ضم کر دیں گے، اور یہاں جب یہ کر لیں گے تو اس کے بعد یہ اس کے نصف میں سے کھول کے تھوڑا سا نیچے لائیں گے۔ دوبارہ نہیں بلکہ اس سے 12 ہم کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ اگر پورے قلم کے ساتھ نہیں ہے تو پھر نوک کے ساتھ استعمال کر لیں، اور نوک آہستہ آہستہ یہاں پہ ڈبل کرتا جائے، یا شروع سے آخر تک نصف نوک استعمال کر دیا جائے، نصف نب، اور پھر یہ اوپر اٹھا دیا جائے، اور اوپر اٹھاتی ہی اس کے ساتھ نصف تک یہاں پہ اس کے ضم کرنا ہے۔ جس طرح ہم یہ پٹی بنا دیتے ہیں تو اس طرح یہ اس کے ساتھ آ جائے،
تو کراسنما شکل اور کنچنما شکل یہ آ جائے گی. اور اس کے بعد اس میں سے تھوڑا سا نیچے لائیں گے ایک قد کے فاصلے پر, اور جو ہی اس کے قریب آ جائیں گے تو اس کے لیے یہاں پہ ایک کونا بنا دیں گے, اور پھر اس کے بعد آخر میں یہ نوک بنا دیں گے, اس کو تازہ کر دیں گے. اس کی جو پیمائش ہوگی یہ اوپر سے 5 قط, اور یہ جہاں پہ ہم نے اس کو کراس بنایا ہے یہاں پر ایک نقطے کا فاصلہ ہو جائے گا, اور یہاں پہ بھی ایک نقطے کا فاصلہ بن جائے گا. اور اس کے منہ میں با کا جو دندان ہے یہاں ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں, اور تھوڑا سا اس کو بنا کے معمولی سی گولائی دے دیں گے, اور باقی جو با کی پیمائش ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے. اس کی پیمائش آپ کو معلوم ہے کہ یہ 5 قط ہے, 5 تا 6 قط جو بھی ہے, اور نقطہ اس کی سیدھ میں 1 قط کے فاصلے پر یا 1 نقطے کے فاصلے کے بعد اس کو لکھیں گے. دوبارہ میں لکھ دیتا ہوں, دیکھیے, اور یہ دیکھیے یہاں پہ تھوڑا سا میں ایک دوسرا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. یہاں پہ تھوڑا سا میں نے اس طرح ایک چیز بنا دی, اور اس طرح یہ تھوڑی سی ہوا دی ہے میں نے اس کو. اس کے بعد اس کے اوپر والے حصے کے ساتھ قلم کو تھوڑا سا لمبا پکڑ کے اس کے ساتھ میں لے آ رہا ہوں, دیکھیے یہاں پہ, اور پھر یہ والا تھوڑا سا گول درمیان میں 1 قط کا فاصلہ ہو جائے گا, یہاں پر بھی 1 قط اور یہاں پر بھی 1 قط. اور یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی جس طرح چڑے کا سریا ہوتا ہے یا بطخ نما شکل ہے, اس کو ہم بنا دیتے ہیں. اور اس طرح کے اگر اس کے درمیان ہم آنکھ بنا دیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ بطخ نما شکل ہے. بطخ نما شکل کے بعد پھر اس کے بعد دوسرا حصہ یعنی با اس کے ساتھ بنا دیتے ہیں. یہ دیکھیں با ہے یا تا ہے جو بھی ہے, ہم اس کو آخر میں بنا دیتے ہیں. تو یہ حصہ اس طرح نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے, اور اس کے بعد یہ چھوٹی بنا دیں گے. اور وہی پیمائش جس طرح بتاتے رہتے ہیں 3 4 اور یہ 5. یہ جو گہرائی ہوگی باقی وہی نصف قط یہاں سے, اور اگر یہاں سے ہو تو پھر پورا نقطہ یہاں پہ اس کی گہرائی ہو جائے گی, اس کی جو ڈاٹ ہوگا. کٹ مارکر کے ساتھ تھوڑا سا لمبا پکڑ کے اس درمیانی والی انگلی کی مدد سے تھوڑا سا زیادہ ترشا رکھیں گے, اور اس طرح ایک لکیر لگا دیں گے, اور اسی لکیر کے اوپر ہی ہم اس کے لیے ایک خیمہ یا تکونی شکل بنا دیں گے, اور آہستہ آہستہ انہیں پورا قط نہیں لگا دیں گے, ترشا رکھ کے پھر اس کے بعد تھوڑا سا اوپر اٹھا دیں گے, اور اوپر اٹھانے کے بعد پھر اوپر ہی سے اس کو ہم نیچے لائیں گے. دیکھیے یہاں پہ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں, بلکہ 12 میں بنا دیا, اور نصف سے پھر نیچے تھوڑا سا اس کو یہاں پہ لے کے آئیں گے, اور پھر یہاں پر اس کو گول کرنے کی کوشش کر دیں گے. تو یہاں پر 1 قط کا فاصلہ آ جائے گا, اور باقی وہی پیمائش ہے, یہاں پر وہی پیمائش ہے اور وہی پیمائش ہے, اور اس کے بعد پھر با. البتہ ایک بات یہ جو ہم بتاتے رہتے ہیں کہ جیم کا یہ جو گردن ہے یہ کلہاڑا نما شکل اس طرح ہونی چاہیے, قلم نما شکل اس طرح. دوبارہ دیکھیے, اوپر جائیں گے, اور پھر یہ تو گورا ہے کہ خود بخود یہ کلہاڑا نما شکل اس کی بن جاتی ہے. یہ دیکھیں آرام آرام سے میں بنا دیتا ہوں. کٹ پین کے ساتھ ہے تب بھی یہی طریقہ ہے, اور زیادہ سے زیادہ اگر کٹ پین کے ساتھ اور مارکر کے ساتھ اس پہ مشق کریں تو آسان رہتا ہے, اس لیے کہ بار بار پین کو سیاہی میں ڈبونا اور پھر اس پہ لکھنا تو اس میں مرحلہ ہوتا ہے, اور دل برداشتہ ہوتا ہے, تنگ ہو جاتا ہے بندہ. دیکھیں یہاں پہ یہاں اس طرح ایک لکیر لگا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ کر دیتے ہیں, اوپر اٹھا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ کر دیتے ہیں. یہ بات بالکل سیدھی ہے, اور یہ تھوڑا سا اوپر سے نیچے کی طرف آ جائیں گے اس طرح, زیادہ ترچھا نہیں, معمولی سا ترچھا. بال پین کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے, اور بال پین کے ساتھ تو اور زیادہ محنت کر لے. دیکھیے یہاں پہ لکیر لگا دے, پھر اسی لکیر کے اینڈ پہ یہاں پر اس کو نیچے لے کے آئیں گے, اور بالکل وہی 5 قط فاصلہ ہے, یہاں پر 1 قط فاصلہ, اور پھر یہاں پر ایک کلہاڑا نما شکل بنا دیں گے, اور اسی کے متصل ہی لائیں گے, بلکہ متصل نہیں بلکہ اوپر کی طرف سے اس کو لائیں گے.
دیکھیں یہاں پہ یہ لکیر ہے نا, تو کوشش کر لیں کہ یہ اوپر کی طرف سے ہم لے کے آئیں, تو یہاں پر یہ ایک شکل بن جائے گی اور یہ شکل بن جائے گی. یہ دیکھیں. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.